چنانچہ دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ پیدا ہونے کے بعد انسان ناجائز ذرائع سے دنیا کمانا بھی اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور اس کا مشغلہ ہی یہ بن جاتا ہے کہ یا مال کو اکٹھا کرتا ہے یا گن گن کے رکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے بارے میں اسی سورہ ہمزہ کی آیت جو تلاوت ہو میں الذی جمع مالا وعددہ، اس کا مشغلہ، اس کا شغل، اس کا ہر وقت کا کام بس اس بات پہ لگا رہتا ہے کہ یہ مال گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے گنتا ہے، جمع کرتا ہے گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کی فکر اور اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ میرا یہ مال ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس کے لیے یہ مال کی اور کھانے پینے کی اجناس کی ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دیتا ہے۔ جس ذخیرہ اندازی کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید سخت وعید فرمائی کہ اس کے سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر دل رکھنے والا انسان ہو تو اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر، ایسے تجارت کرنے والے انسان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں کھانے پینے کی اشیاء کم ہو جائیں، مارکیٹ سے یا ختم ہو جائیں یا شارٹ ہو جائیں، اور پھر میں اپنا مال نکالوں اور نکالنے کے بعد منہ مانگے دام، منہ مانگی قیمت لوگوں سے وصول کروں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر طعاما 40 یوما جس شخص نے 40 دن تک کھانے پینے کی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کی، وتصدق به، 40 دن کے بعد اس کو خیال آ گیا کہ یہ میرا اچھا کام نہیں تھا، مجھے نہیں کرنا چاہتا تھا، کہیں چاہیے تھا، پھر ان ساری کی ساری چیزوں کا صدقہ کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک ذخیرہ اندوزی کرنے والے انسان نے جو چیزیں ذخیرہ کی ہیں اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، کروڑوں کی اشیاء ہے، وتصدق به، اس نے ان ساری چیزوں کا صدقہ کر دیا، فرمایا لم یکن لہ کفارۃ، اس نے 40 دنوں میں اتنا بڑا گناہ کما لیا کہ کروڑوں کی چیزیں صدقہ کرنے سے بھی اس کے گناہ کا کفارہ ادا نہیں ہو۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آخر اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا کہ 40 دن تک اس نے ذخیرہ اندوزی کی۔ ذخیرہ اندوزی کا معنی یہ ہے کہ
مارکیٹ میں چیز مل نہ رہی ہو، بازار میں چیز مل نہ رہی ہو، اس چیز کا قحط ہو، اس چیز کا کال ہو، اس چیز کو لوگ تلاش کرتے پھر رہے ہوں، اور یہ اپنے گودام کے اندر گودام بھر بھر کر رکھ رہا ہے، اور رکھا ہوا اس لیے ہے کہ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر اپنے حساب سے ریٹ لگا کے لوگوں میں بھیجو۔ ویسے حلال مال کا جمع کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے خرچ کرے۔ ذخیرہ اندوزی کا معنی یہ ہے کہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، چیزیں مل نہیں رہی، اور نہ ملنے کے باوجود چیزیں موجود ہیں مگر مارکیٹ میں ان کو تاجر نہیں لا رہا، اپنے گودام میں رکھا ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ بظاہر تو یہ ایک گناہ ہے، لیکن اس ذخیرہ اندوزی کی حرکت سے جو آگے آنے والے جرائم پیدا ہوئے اور جو ظلم ہوا، اس ظلم کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ، کئی گناہوں کا مجموعہ۔ جب ذخیرہ اندوز چیزیں ذخیرہ کر لے گا اور نہیں ملیں گی، یا ریٹ اتنا ہوگا کہ غریب خرید نہیں سکے گا، تو کیا غریب کے گھر میں فاقے شروع نہیں ہوں گے؟ اب غریب کے بچے تڑپ رہے، غریب گھرانے تڑپ رہے، بھوک سے بھلک رہے، نہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے، نہ پینے کو کچھ مل رہا ہے، ان کی حالت اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آئے دن ہم لوگ اس چیز کا تجربہ نہیں کر رہے، یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزری۔ آپ کے لاہور کے اندر ہی مکہ کالونی کی وہ خاتون جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک دن کا فاقہ برداشت کر لیا۔ اپنا فاقہ تو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، مگر روتے چیختے چلاتے بلبلاتے آہیں بھرتے بچے جب انسان کی جولی میں ہوں، انسان کی گود میں ہوں، اور ان کے حلق میں اترنے کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہ ہو، دودھ کا ایک قطرہ نہ ہو، سوکھی روٹی کا بھی ایک لقمہ نہ ہو، تو پھر اس انسان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جس کے بچے گود کے اندر اس حالت کے اندر۔ اپنی بھوک برداشت ہو سکتی ہے، بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اپنی پیاس برداشت ہو سکتی ہے، بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ ایک دن کا فاقہ گزرا، بچوں کو لوریاں دے کے سلا دیا، دوسرے دن کا فاقہ گزرا، حالت اور بگڑ گئی، اور جب تیسرے دن کا فاقہ آنے لگا تو حالت بس سے باہر ہو گئی، حالت بس سے باہر ہو گئی۔ کاش کہ ہمارا معاشرہ زندہ ہوتا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس کے سامنے ہوتی کہ جس حدیث میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کتنا بدبخت بدقسمت اور محروم انسان ہے، کون انسان ہے جو مومن نہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود سیر ہو کر سوتا رہے اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپتا رہے، اس کا پڑوسی بھوک سے ترستا، اس کے ایمان کی نفی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ مگر کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کے سامنے یہ حدیث ہوتی اور ان کا چولہا جلا دیتا، ان کے گھر کی خبرگیری کر لیتا۔ تیسرے دن کے بعد اپنے ایک نونہال کو دائیں چھاتی کے ساتھ، ایک نونہال کو بائیں چھاتی کے ساتھ لگا کے وہ خاتون مکہ کالونی سے چل کے ٹرین کی پٹڑی کے اوپر آ جاتی ہے۔
یہ میرا اور آپ کا معاشرہ ہے۔ یہ تو ایک گزشتہ بیوی نہیں، سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں، سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ معاشرے کو دکھا رہی ہے کہ کیسا مردہ معاشرہ ہے، جس معاشرے کے گودام گندم کی بوریوں سے بھرے ہوئے ہوں، اور اسی معاشرے میں ایک ماں اپنی بیٹیوں کو لے کے سیدھی ٹرین کی پٹڑی کے اوپر آتی ہے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ انسان یہاں انسانوں کو پتھر کی طرح ٹھکراتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے دل ان کے جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں، کتنے چھوٹے دل ان کے جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں۔ کیا لاہور خالی ہو گیا تھا؟ مکہ کالونی رزق اور اناج سے خالی ہو گئی تھی کہ وہ خاتون اپنے دونوں معصوم بچوں کو چھاتی کے ساتھ لگا کے کراچی سے آنے والی دوڑنے والی ٹرین کے سامنے کھڑی ہو کر خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور بچے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے ذخیرہ اندوزی کا آنے والا رزلٹ اور نتیجہ۔ اس لیے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرنے والا بعد میں پورا اناج صدقہ بھی کر دے، لم یکن لہ کفارۃ، لم یکن لہ کفارۃ، وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے کسی نے خودکشی کی ہے تو یہ اس جرم میں شریک ہے، کسی نے فاقے کیے ہیں تو یہ اس جرم میں شریک ہے، کسی نے مجبور آ کر چوری کی ہے تو یہ اس جرم میں شریک ہے، کسی نے مجبور ہو کر ڈاکہ ڈالا ہے تو یہ اس جرم میں شریک ہے، کسی نے مجبور ہو کر کسی کا قتل کر دیا ہے تو یہ اس جرم میں شریک ہے۔ اس لیے کہ اس نے اگر اناج روکا نہ ہوتا تو غربت کی یہ تلخیاں پیدا نہ ہوتی، اگر غربت اتنی حد کو نہ جاتی تو یہ جرائم نہ ہوتے۔ اس لیے ذخیرہ اندوزی برا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، برا گناہ۔